بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی پارٹ 9 میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کیسے کی۔ ناظرین، غار حرا میں وحی نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ تبلیغ پوشیدہ طور پر کریں، آہستہ آہستہ کریں۔ تو پہلے 3 سال ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے عام طور پر اسلام پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ جسے دیکھتے کہ یہ مسلمان بن سکتا ہے اسے دعوت دیتے اور ان سے فرماتے کہ تم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھو کہ تمہیں جو نظر آئے کہ یہ حق کی بات قبول کر سکتا ہے تو اسے اسلام کی دعوت دو، اور جب وہ کلمہ پڑھنے پر راضی ہو جائے تو میرے پاس لے آؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو آگے بڑھایا۔ ان 3 سالوں کی محنت کے نتیجے میں 134 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن علوم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زید بن حارث وغیرہ شامل تھے۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ اس دوران جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے اور ساتھ ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور ان کو ایک ضرب لگائی اور اس سے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اسی طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دارالارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو وہیں پر نماز پڑھاتے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا میں دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ کے نزدیک اہل خاندان کو بھی ڈرائیے، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دیجیے اور کفر اور برائی سے ڈرائیے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہوئے اور ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کہنا چاہتے ہو ان سے کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے پہلا یہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، استغفر اللہ، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ آپ نے اپنے چچا کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور حاضرین کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبائل بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرا، اے بنی کعب،
اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی ادا فرمائے کہ نہ میں تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے دعوت دین سے انکار کر دیا۔ اس پر تمام لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ چند دن خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اسلام کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے کا حکم سنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ نے اپنے خطبے کو 3 بار دہرایا۔ اس پر سب خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آپ کو تبلیغ کے دوران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔